والسلام. دو عمل ہو گئے، پہلا ختم قرآن، دوسرا مومنین کے لیے مغفرت دعا. فرمایا بابا یہ جو آپ نے کہا کہ ایک حج اور عمرے کا ثواب، بابا یہ کیسے ممکن ہے حج اور عمرہ؟ کہا کہ فاطمہ جان بڑا آسان عمل ہے. رات کو اپنے بستر پہ جب جاؤ سونے سے پہلے صرف ایک مرتبہ اپنی زبان سے یہ جملہ پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اے فاطمہ زہرا تیرا ایک مرتبہ تسبیحات اربع کرنا خدا کے نزدیک ایسے ہے جیسے تو نے ایک حج کیا ہے، ایک عمرہ انجام دیا. تسبیحات اربع یہ کوئی معمولی تسبیح نہیں ہے. جب سید الرسل گئے معراج پر، آپ نے دیکھا ملائکہ محلات بنا رہے ہیں. کس کی؟ سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنا رہے ہیں. اے ملائکہ یہ بناتے بناتے رک کیوں جاتے ہو؟ جبرائیل امین سے پوچھا ہے جبرائیل یہ کیا ریزن ہے؟ یہ سونے اور چاندی کی اینٹوں سے محل عالی شان بن رہا ہے، اور یہ جو مستری مزدور ملائکہ بنانے والے ہیں بناتے بناتے رک جاتے ہیں، اس کا ریزن کیا ہے؟ کہتے یا رسول اللہ آپ کی امت کے وہ لوگ جو تسبیحات اربع کی تلاوت کرتے ہیں، جب وہ تسبیح خدا کرتے رہتے ہیں ملائکہ کو حکم خدا ہے جب تک مومن تسبیحات اربع پڑھتا رہے اس کا محل سونے اور چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کرتے رہو. جب وہ تسبیح کو روک دیتا ہے ملائکہ بھی اپنا ہاتھ روک دیتے ہیں. لہذا معلوم ہوا جنت میں محل بھی اپنے اعمال سے بنوانا ہوگا، اور کچھ کریں گے، کچھ تسبیح کریں گے، کچھ ذکر کریں گے تو پھر وہاں پہ بھی محل جنت میں تعمیر ہوگا. تو لہذا تسبیحات اربع کی اس قدر فضیلت ہے. سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اصحاب سے فرماتے میرے اصحاب یہ بتاؤ اگر تم اپنی تمام زمینوں کو، پراپرٹی کو، جائیداد کو، اپنے حیوانات کو، اپنے مال و زر کو، سونے کو، روپے پیسے درہم و دینار کو، سب کو ایک دوسرے پہ جمع کرتے جاؤ، یہ بتاؤ کیا وہ آسمان پر پہنچ سکتے ہیں؟ یعنی کیا وہ عرش خدا پہ پہنچ سکتے ہیں؟ اصحاب نے کہا نہیں یا رسول اللہ ہرگز نہیں پہنچ سکتے. جتنا بھی ہم اپنے مال و متاع کو جمع کر لیں آسمان کی بلندیوں پہ نہیں پہنچ سکتا. پھر آپ فرماتے کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کی جڑ زمین پر ہو اور اس کی شاخیں آسمان پر ہو؟ ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کے کرنے سے کبھی تم دریا میں تمہیں ڈوب کے موت نہ آئے گی، آگ میں جلنے سے موت نہ آئے گی، گھر کی چھت گرنے سے موت نہ آئے گی، ناگہانی بری موت نہ آئے گی، ایسا عمل نہ بتاؤں؟ کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ کہا کہ پھر اس طرح کرو ہر نماز کے بعد 30 مرتبہ تسبیحات اربع کی تلاوت کرو، یہ دنیا کے خزانوں میں سے بہترین خزانہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنا عظیم خزانہ ہے. یہ پڑھیں کہ جو یعنی کیا مطلب جو تم پڑھ زمین میں رہے ہو اور جس کی قبولیت عرش پہ ہو رہی ہے، یہ کہنے کا مقصد ہے. تو 30 مرتبہ پڑھنا یعنی اس قدر فضیلت ہے. اور دوسری روایت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں جو ہر نماز کے بعد 30 مرتبہ تسبیحات اربع کی تلاوت کرتا ہے پروردگار اس کے بدن کے تمام گناہوں کا کفارہ ادا کر دیتا ہے. اللہ تسبیحات اربع اتنا بافضیلت ہے، اتنا باکرامت ہے. 30 مرتبہ اپنی زندگی میں یہ عمل شامل کریں. کتنے ہم اپنی زندگی میں بہت سارے کام کرتے ہیں، صرف 30 مرتبہ پڑھیں، 5 منٹ بھی نہیں لگتے، خدا گواہ ہے. یہ تسبیحات اربع روزانہ ہر نماز کے بعد صرف 30 مرتبہ. تو لہٰذا یہ پڑھیں. اگر کوئی 30 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا تو پھر 10 مرتبہ کم از کم پڑھ لیں.
30 مرتبہ کی اتنی فضیلت، اور اگر کوئی 10 پڑھتا ہے وہ کم ہے، لیکن اس میں بھی بڑی شان ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام محمد قال، امام فرماتے ہیں اپنے ایک صحابی سے، میں تجھے ایسا عمل نہ بتاؤں کہ تو اللہ کا سچا اور پکا دوست بن جائے۔ آج ہر شخص یہ چاہتا ہے میری دوستی ہو جائے کسی رئیس زادے سے، کسی مالدار سے۔ اللہ اکبر! اور کتنا خوش نصیب ہے دوستی اس اللہ کی ہو جو اللہ، نبی اور آل نبی کو دوست رکھتا ہے۔ کہا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے تو اللہ کا سچا اور پکا دوست بن جائے اور تیری 1000 دنیا کی حاجتیں پوری ہوں، 1000 آخرت کی حاجتیں پوری ہوں۔ ایسا عمل نہ بتاؤں؟ کہا بتائیں یا رسول اللہ۔ اور صرف 1000 دنیا کی حاجتیں جو پوری ہوں گی اور آخرت کی 1000 حاجتیں پوری ہوں گی، رسول اللہ فرماتے ہیں جو دنیا کی 1000 تجھے سعادتیں ملیں گی، ان میں سے ایک یہ ہے، تجھے ضمانت دیتا ہوں ہر نماز کے بعد تو 10 مرتبہ تسبیحات 4 سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تلاوت کر، پابندی کر، میں علی تجھے ضمانت دیتا ہوں تو تیرا خاتمہ بالخیر ہوگا، مرتد اور کافر ہو کے نہیں مرے گا۔ یہ 1000 سعادتوں میں سے ایک ادنا سعادت ہے۔ آج کتنے ہم لوگ دعا کرتے ہیں خدا ہمارا خاتمہ بالخیر کرے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ تسبیح کی پابندی کو، یہ ایک ہے، اور کہا کہ آخرت میں جو تمہیں 1000 سعادتیں ہوں گی، حاصل ہوں گی، ان سعادتوں میں سے ایک سعادت یہ ہے جنت میں تیرا گھر رسول اللہ کے گھر کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ اللہ اکبر! یہ تسبیحات 4 صرف 10 مرتبہ، لیکن اگر کوئی 30 مرتبہ پڑھتا ہے وہ اس ثواب کو بھی حاصل کر لے گا، اور جو پہلی والی روایات میں بیان ہوا اس کو بھی حاصل کر لے گا۔ لیکن آخری جو تسبیحات 4 کے حوالے سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، آج لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، قبلہ صاحب ہمارے کام نہیں ہو رہے، ہمارے کام رکے ہوئے ہیں، بیٹی کا رشتہ نہیں آ رہا، بیٹے کا اچھا رشتہ نہیں مل رہا، ہمارا انٹرویو کوئی اچھا نہیں ہو رہا، ہمارے رزق کے دروازے بند ہیں، ہمارے کوئی بچے نوجوان کہتے ہیں ہمارے امتحانات میں ہمیں پریشانی ہے۔ ہر بندہ مختلف پریشانیاں رکھتا ہے، اور امام صادق نے زبان عصمت و صداقت سے فرمایا۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد۔ عصمت و صداقت سے فرمایا، کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جو شخص نماز کے بعد 40 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ نماز کے بعد 1 مرتبہ، یہ بھی نہیں کہ ہر نماز کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد صرف 40 مرتبہ اسی حالت میں بیٹھے ہوئے، نماز کے بعد فوراً 40 مرتبہ تسبیحات 4 پڑھیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، صحیح تلفظ سے پڑھ کر 40 مرتبہ پڑھ کے خدا کی بارگاہ میں دعا کرے۔ امام فرماتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں اللہ اس کی اسی وقت دعا مستجاب کرے گا۔ اللہ، دعا مستجاب ہوتی ہے تسبیحات 4 40 مرتبہ پڑھنے کے بعد۔ آج ہر مومن پریشان ہے، کتنی ہماری حاجتیں ہوتی ہیں، آل محمد اتنی بڑی بڑی مشکلوں کے حل بتا رہے ہیں، آل محمد کو چھوڑ کے ہم کہیں اور بھاگ رہے ہیں۔ تو لہذا تسبیح، تیسرا عمل کون سا تھا؟ تسبیحات 4، ایک حج اور عمرے کے برابر ثواب، اور تسبیحات 4 کی کتنی عظمت اور شان۔ آخری عمل